اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ دین میں زبردستی کا فی نفسی ہی کوئی موقع نہیں، کیونکہ ہدایت یقیناً گمراہی سے ممتاز ہو چکی ہے۔ سو جو شخص شیطان سے بد اعتقاد ہو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ خوش اعتقاد ہو، یعنی اسلام قبول کر لے تو اس نے بڑا مضبوط حلقہ تھام لیا جس کو کسی طرح شکستگی نہیں ہو سکتی، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ سورہ بقرہ کی 256 نمبر کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ سب سے پہلے اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں دو واقعات جو مفسرین نے لکھے وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ان میں سے ایک واقعہ تو یہ ہے کہ مدینے کی عورتیں جس کو اولاد نہیں ہوتی تھی وہ عورتیں منت مانتی تھی، نظر مانتی تھی کہ اگر مجھ کو اولاد ہو گئی تو ان بچوں کو میں یہودیوں کے پاس رکھ دوں گی، چونکہ وہ لوگ اہل کتاب تھے، ان کے پاس کتاب تھی تو ان کو احترام کی نظر سے لوگ دیکھتے تھے۔ تو وہاں کی جو مدینے کی مشرکین کفار عورتیں تھیں جس کو اسلام اس وقت قبول کرنے کی توفیق نہیں ہوئی تھی، تو وہ لوگ منت مانتی تھی، نظر مانتی تھی کہ اگر مجھ کو اولاد ہو گئی تو میں ان بچوں کو یہودیوں کے پاس رکھ دوں گی، یہ نظر مانتی تھی۔ تو جب اس کے بعد جب اسلام آ گیا اور اسلام آنے کے بعد یہودیوں نے شرارت شروع کر دی، اسلام کے خلاف سازشیں کرنی شروع کر دی، مکے کے کفار کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ تو جب مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ یہ یہودی لوگ، کمبخت لوگ، بدقینت لوگ، خبیث قسم کے لوگ اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، تو ان کے خلاف مسلمانوں نے ان کے خلاف ہتھیار اٹھائے اور ان کو مدینے سے نکالنے کی کوشش کی۔ تو جو مسلمان ہو گئے تھے مدینے کے اندر، انصار اور اوس کے لوگ جو مسلمان ہو گئے تھے، تو ان لوگوں نے یہ سوچا کہ جب یہودیوں کو مدینے سے نکالا جائے گا تو ہمارے بچے بھی ان کے پاس ہیں جو یہودی مذہب قبول کر کے ان کے پاس ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ مدینے کے اندر دو قبیلے بڑے مشہور تھے، قبیلہ بنو نذیر، قبیلہ بنو قریظہ، یہ دو قبیلے بڑے مشہور تھے اور بڑے ہی طاقتور قبیلے تھے، ان کے بڑے بڑے قلعے تھے۔ تو یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں لگے رہتے تھے دن رات۔ تو مسلمانوں نے ان کو نکالنے کے لیے ان کا محاصرہ کر لیا۔ تو مسلمانوں کے جو بچے ان کے پاس تھے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یہ دریافت کیا، یا رسول اللہ آپ یہودیوں کو مدینے سے تو نکال لیں، بنو نذیر کے لوگوں کو، ان کے بعد میرے بچے بھی ہیں، ہم جا کر کے ان کو لا کر کے مسلمان بنا لیتے۔ تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں، کوئی جبر نہیں، اکراہ نہیں۔ اگر وہ بچے خوشدلی کے ساتھ اسلام قبول کر لیں تو ان کو ٹھیک ہے، ڈالو، اور اگر وہ لوگ یہودیوں کے ساتھ ہی رہنا چاہتے، ان کے مذہب پر ہی قائم رہنا چاہتے، پھر ان کو اس کے ہاتھ پر چھوڑ دو، ان کو زبردستی لا کر اسلام قبول کروانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اسلام کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں۔ دوسرا واقعہ یہ نقل کیا گیا ہے کہ یہ ایک آدمی جس کا نام حسین تھا، وہ قبیلہ سالم کے ایک آدمی تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان کے دو بچے، یعنی حسین کے دو بچے عیسائیوں کے پاس تھے، نصارہ کے پاس۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے آ کر کے یہ عرض کیا، یا رسول اللہ میرے دو بچے عیسائی ہیں، ہم ان کو لا کر کے دونوں کو مسلمان بنا لیتے۔ تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اگر وہ خوشدلی کے ساتھ اپنی مرضی سے خوشی سے اسلام قبول کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اسلام کے اندر کوئی جبر نہیں، کوئی زبردستی نہیں، کسی قسم کی طاقت کا کوئی استعمال نہیں۔ یہ تو اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں جو دو واقعات نقل کیے اس کو میں نے بیان کیا۔ اب یہاں پر میں آپ کے سامنے ایک اہم مسئلہ بیان کرتا ہوں، وہ یہ کہ ساری دنیا کے اندر آج اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا۔ کیا پروپیگنڈا ہو رہا؟ کہ اسلام طاقت کے زور پر پھیلا ہے، اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، بڑی بڑی طاقتوں کا استعمال کر کے زبردستی مسلمان بنایا گیا۔ یہ دیکھیے پروپیگنڈا، اور یہ اسلام کے اوپر ایک قسم کا الزام ہے، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں، کوئی سچائی نہیں۔ کیوں؟ ذرا معمولی تعلیم یافتہ بھی اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتا ہے
کہ جس وقت اسلام کی ابتدا ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کا اعلان کیا اور اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، طاقت نہیں تھی، تلوار نہیں تھی، رہنے کے لیے ٹھیک سے گھر بھی نہیں تھا، کھانے پینے کا بھی انتظام نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے سامنے اسلام پیش کیا تو انہوں نے قبول کر لیا، وہاں تو تلوار کا استعمال ہی نہیں ہوا۔ حضرت علی کے سامنے اسلام کو پیش کیا، حضرت علی نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پر کوئی تلوار کا استعمال ہی نہیں ہوا، کیونکہ تلوار تو تھی ہی نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے زید بن حارثہ، حضرت بلال، حضرت یاسر، حضرت خبیب، حضرت خباب، اسی طریقے سے حضرت زنیرہ، حضرت فقیہ، اور اسی طریقے سے بہت سارے صحابہ کرام جنہوں نے اسلام قبول کیا، وہاں تو کوئی تلوار تھی ہی نہیں، طاقت کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا، اور تھی بھی طاقت نہیں۔ مکہ کے پاس تو سب کچھ تھا، طاقت تھی، حکومت تھی، تعداد تھی، سب کچھ تھا، ان سے لڑنا تو اس وقت کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو روک دیا تھا کہ تم اپنے ایمان کو مضبوط بناؤ، کسی سے لڑو مت۔ کتنی مار کھائیں، کتنی پٹائیاں ہوئی صحابہ کرام کی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگوں نے ستایا، پریشان کیا، گردن مبارک پر اونٹ کی اوجھی لا کر کے ڈال دی گئی۔ اتنی ساری ظلم و زیادتی ہوئی، وہاں تو تلوار کا استعمال ہی نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد دنیا میں 23 سال زندہ رہے۔ 23 سالہ زندگی میں 15 سالوں تک تو کوئی لڑائی ہوئی نہیں، کسی قسم کی تلوار کا کوئی استعمال ہوا ہی نہیں۔ وہاں کسی کو زبردستی گردن پر تلوار رکھ کر کے یہ نہیں کہا گیا تم مسلمان ہو جاؤ، خود وہ لوگ مسلمان ہوئے۔ اور وہاں تلوار چلانے والے تھے نہیں، تلوار چلانے والے تھے نہیں تو زبردستی کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں بھی مسلمانوں کو کفار نے ستایا، مجبوراً مسلمانوں کو تلوار اٹھانا پڑا۔ 2 ہجری میں 15 سالوں تک تو کوئی لڑائی نہیں، کوئی جنگ نہیں، کوئی جہاد نہیں، کوئی قتال نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ 15 سالوں کے بعد جب دیکھا کہ پھوڑا اب ناسور بن گیا، پھوڑا اب ناسور، جب جسم کے اندر کوئی پھوڑا ہو جاتا اور جب وہ ناسور بن جاتا تو اس کو کاٹ کر کے نکالنا پڑتا، نہیں اگر اس کو نکالیں گے تو پھر پورے جسم کو وہ جو ہے زخم متاثر کرے گا، اور وہ پھوڑا اور وہ ناسور پورے جسم کے لیے حرکت کا ذریعہ بنے گا، تو اس کو کاٹ کر کے اس کے فاسد مادے کو نکالنا پڑتا۔ اسی طریقے سے جب کفر ناسور بن گیا، مسلمانوں کے لیے خطرہ بن گیا، مسلمانوں کے اسلام کے لیے خطرہ بن گیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو حکم دیا کہ تم جہاد کرو، قتال کرو۔ لیکن جہاد کے اندر بھی دیکھیے، میں بالکل معمولی مثال دے کر کے ختم کر رہا ہوں، جہاد کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ یہ نہیں کہتے تھے مارنا توڑنا شروع کر دو، جیسا کہ آج کے زمانے میں ہو رہا، بم دھماکے شروع کر دے رہے ہیں، ایٹم بم گرا دے رہے ہیں، اور اسی طریقے سے ہوائی جہاز کے ذریعے سے کتنے سارے بم گرا دے رہے ہیں۔ افغانستان کو دیکھیے، عراق کو دیکھیے، اسلامی ملکوں کو تو تباہ و برباد کر دیا۔ لاکھوں لوگ، 50 لاکھ تو 10 سال کے عرصے میں مسلمان شہید ہوئے، ہلاک ہوئے، بغیر کسی جو ہے اطلاع کے ان کے اوپر بم مار دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اسلام نے یہ نہیں کہا کہ ڈائریکٹ جا کر کے کسی کے ملک میں گھس جاؤ، بلکہ وہاں جانے کے بعد دشمن کے سامنے 3 پیشکش رکھو، 3 تجاویز رکھو۔ ان میں سے دیکھو، سب سے پہلی تجویز ان کے سامنے یہ پیشکش رکھو کہ دیکھو بھائی تم اسلام قبول کرو،